رات کے 2 بج رہے تھے۔ آصف اور اکبر بس اسٹاپ پر کھڑے تھے۔ انہیں اپنے روٹ کی بس کا انتظار تھا۔ وہ دونوں اخبار میں کام کرتے تھے اور رات 1-1:30 بجے کے بعد ان کی چھٹی ہوتی تھی۔ اسٹاپ پر ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یار، لگتا ہے آج بس نہیں آئے گی، آصف بولا۔ کیوں؟ اکبر نے پوچھا۔ آج آگے چورنگی پر ہنگامہ ہوا تھا اور ٹائر جلائے گئے تھے۔ تم جانتے ہو کہ ایسے وقت میں بسیں غائب ہو جاتی ہیں، آصف نے جواب دیا۔ ہاں یار، یہ بات تو ہے، اکبر بولا۔ پیدل بھی نہیں جا سکتے، ہمارے گھر ہی اتنے دور ہیں، آصف نے کہا۔ یہ بات تو ہے، آج شاید واپس دفتر جا کر وہاں سونا پڑے گا، اکبر بولا۔ اگر بس نہ آئی تو ایسا ہی کرنا پڑے گا، آصف نے بیزاری سے کہا۔ ذرا دیر بعد ایک گلی سے ایک رکشہ نکل کر ان کے پاس آ کر رک گیا۔ کہاں جاؤ گے؟ رکشہ ڈرائیور نے ان سے پوچھا۔ ناظم آباد، اکبر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لے چلوں گا، ڈرائیور بولا۔ کتنے پیسے لوگے؟ آصف نے پوچھا۔ 30 روپے لوں گا، اس نے جواب دیا۔ 20 لے لو، اکبر بولا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ ڈرائیور نے ان کی بات بلا خیل و حجت مان لی، جس پر وہ حیران ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسے برے وقت میں تو رکشہ ڈرائیور ایک پیسہ بھی کم نہیں کرتے ہیں۔ وہ دونوں پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے رکشہ چلا دیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کچھ دور آنے کے بعد رکشہ ڈرائیور نے ان سے پوچھا۔ ہم اخبار میں کام کرتے ہیں، اکبر نے بتایا۔ کون سے اخبار میں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ اکبر نے اخبار کا نام بتا دیا۔ اچھا، ڈرائیور بولا۔ اس میں تو ایک بدرو کی سلسلے وار کہانی چل رہی ہے، کیا وہ سچی ہے؟ ہاں، اکبر دھیرے سے ہنسا۔ ایسی کہانیاں سچی ہوتی ہیں؟ یہ تو رائٹر پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے اپنے ذہن سے لکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بدروؤں کا کوئی وجود نہیں؟ ڈرائیور بولا۔ ہاں یار، ایسی ہی بات ہے، اکبر نے جواب دیا۔ ڈرائیور خاموش رہا۔ تو رات کے وقت گھومتے پھرتے ہو؟ تم نے کبھی کوئی بدرو دیکھی؟ کچھ دیر بعد آصف نے پوچھا۔ ڈرائیور بولا۔ سنا ہے کہ رات میں گھومنے پھرنے والے ٹیکسی اور رکشہ ڈرائیوروں کو اکثر بدروئیں ملتی رہتی ہیں، اکبر نے بات بڑھائی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے آج تک
کوئی بدرو نہیں دیکھی، اور اب تو میں تم لوگوں سے سن کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ ڈرائیور نے کہا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ رات کے سناٹے میں صرف رکشے کی سماعت شکن آواز گونج رہی تھی۔ مجھے ذرا 1 منٹ کے لیے گھر پر رکنا ہے، اگر تم لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو رک جاؤں۔ بیٹے کی دوائی دینی ہے گھر پر۔ ڈرائیور نے رکشہ آہستہ کر کے ان سے کہا۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ آصف نے پوچھا۔ یہیں ایک گلی میں ہے، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آصف نے کہا۔ رکشہ ڈرائیور نے رکشہ ایک قریبی گلی میں موڑ دیا اور رفتار بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد ایک قبرستان کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے رکشہ قبرستان میں لے آیا اور اسے روک دیا۔ یہ تم ہمیں کہاں لے کر آ گئے ہو؟ آصف گھبرا کر بولا۔ قبرستان میں، وہ خوفناک انداز میں ہنس کر بولا۔ لیکن کیوں؟ آصف نے فوراً پوچھا۔ اس لیے تاکہ تم لوگوں کو بتا سکوں کہ بدرو میں حقیقت میں بھی ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں کا خون بھی پی جاتی ہیں۔ اس نے پہلے کی طرح خوفناک انداز میں ہنس کر جواب دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک شکل اختیار کر لی۔ وہ اپنے دونوں بازو سامنے کی طرف پھیلا کر ان کی طرف بڑھا، گویا انہیں پکڑنا چاہتا ہو۔ وہ دونوں تیزی سے پلٹ کر اندھا دھند بھاگے اور گلی پار کر کے شاہراہ پر آ گئے۔ یہاں اتفاق سے انہیں اپنے روٹ کی بس فوراً مل گئی۔ وہ اس میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی رات کے وقت رکشے میں سفر نہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر رکشے والا بدرو نہیں ہوتا، لیکن انہیں ہر رکشہ ڈرائیور سے خوف آتا تھا۔